الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم جناب صدر، معزز علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، سننے والی محترم ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر اس کا احسان ہے کہ ہم نے اپنے ہی بچوں کی زبانی اور اپنے ہی محلے کے مکتب کے بچوں کی زبانی، جس میں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، بہت قیمتی باتیں سنی ہیں۔ اور جو لوگ اس مکتب کو چلا رہے ہیں اور جو لوگ مکتب کے اندر بچوں کو سکھا رہے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور محلے والے جو تعاون فرما رہے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سارے بچے جو آپ کے سامنے آئے اور علم کے تعلق سے بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں، اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس محلے کے بچے اتنے اچھے ہوں تو وہ محلے والے کتنے اچھے ہوں گے۔ جن والدین کے یہ بچے ہیں ان کے والدین کتنے اچھے ہوں گے۔ میرا ایک اپنا انداز ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کے ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں بھی ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ راستہ دیکھ کے چل ورنہ یہ دن ایسے ہیں، راستہ دیکھ کے چل ورنہ یہ دن ایسے ہیں، گونگے پتھر بھی سوالات کریں گے تم سے۔ محترم بزرگوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ قرآن کی آیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے تورات اللہ ہی نے نازل کی، وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ زبور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی،
اور یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ انجیل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ایک ایسا راستہ بتایا جس پر اس کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد، بھئی تھوڑا سا یہ لڑکیوں کو خاموش کرو یار۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد یہ کتابیں اور صحیفے سب منسوخ کر دیے گئے۔ صرف ایک کتاب قرآن پاک جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنی طرف لے رکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا ایک حرف کم نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر جتنے نقطے ہیں قیامت تک اتنے ہی نقطے رہیں گے۔ اس کتاب کے اندر جتنے الف ہیں، جتنے با ہیں، جتنے تا ہیں، پورے تہجی حروف جو ہیں وہ قیامت تک اتنے ہی رہیں گے۔ زیر زبر پیش تنوین جتنے اس کتاب کے اندر ہے قیامت تک اتنے ہی رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے زبر کو بدل نہیں سکتی، اس کے زیر کو بدل نہیں سکتی، کیونکہ جس نے کتاب نازل کی ہے یہ کتاب اس کے علم میں ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر انگریزوں کا دور جب رہا ہے، انہوں نے کوشش کی ہے اس ملک کے اندر عیسائیت کے پھیلانے کی۔ حکومت تھی، طاقت تھی، حکومت کے بل پر اور طاقت کے بل پر اللہ کے کلام کے مقابل میں آ گئے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ فرعون جس کو اپنی حکومت پہ ناز تھا، نمرود کو خدا کی کثرت پہ ناز تھا، قارون کو خزانے کی کثرت پہ ناز تھا، شداد کو خود ساختہ جنت پہ ناز تھا، ان سرکشوں کی آج حکومت نہیں رہی۔ یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور یہ پورا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو انگریزوں نے سوچا کہ اسلام کو ختم کرنا ہے، دین کو ختم کرنا ہے، شریعت محمدی کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کے دین کو ان کے دلوں سے نکالنا ہے۔ قرآن پاک جب نہیں رہے گا تو پھر دین نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا، مسلمان عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ یہ ان کا ایک خواب تھا، لیکن یہ اللہ کا کلام جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، انہوں نے پلان بنایا، اسکیم بنائی کہ اس ملک کے اندر جتنے قرآن ہے ان سب قرآنوں کو جلا دیا جائے، جتنے قرآن ہے ان کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے، مسجدوں کے اندر کے قرآن
جلا دیے جائیں، گھروں کے اندر کے قرآن جلا دیے جائیں، کتب خانوں میں جو قرآن ہے وہ جلا دیے جائیں، ایسا کیا اور ہوا۔ لاکھوں قرآن جلا دیے گئے، لاکھوں قرآن دریا میں ڈال دیے گئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن ختم ہو گیا؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قرآن محفوظ، حالات اتنے خطرناک۔ ایک ضعیف سے پادری کی ملاقات ہوتی ہے، پادری کہتا ہے اب تمہارا دین تو ختم ہو گیا، اسلام تو ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا، اب تم عیسائی بن جاؤ۔ تو اس بزرگ نے کہا قرآن ختم ہو گیا، ارے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے رکھی ہے، قرآن کیسے ختم ہوگا؟ اس بزرگ نے کہا تم میرے ساتھ آؤ۔ اس پادری کو مسجد میں لے کر گئے، وہاں ایک حافظ جی بچوں کو سکھا رہے تھے اور وہ بچے پڑھ رہے تھے۔ پادری نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے قرآن کی حفاظت کا یہ ایک منظر ہے جو میں تم کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ حافظ قرآن ہے، تم نے وہ قرآن ختم کر دیا جو کاغذ پر چھپا ہوا تھا، اس قرآن کو تم نے جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ یہ قرآن سینوں میں محفوظ کرا رہے ہیں، اس کا تم ایک حرف جلا نہیں سکتے، اس کا تم ایک حرف مٹا نہیں سکتے۔ اگر تم سننا چاہتے ہو، یہ حافظ جی بیٹھے ہوئے ہیں، الف لام میم سے شروع کریں گے اور والناس پر پورا قرآن ختم کر دیں گے۔ اور آج مدرسوں کے اندر اللہ کے فضل سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ قرآن کیسے ختم ہوگا؟ تم لاکھ کوشش کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں مداخلت کسی انسان کی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور یہ منظر مکتب کا آپ کے سامنے مکتب والوں نے پیش کیا ہے۔ یہ قرآن محفوظ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کے حرفوں کی ادائیگی، اس کی آواز کی بھی حفاظت خدا نے کر دی ہے۔ سین میں سواد میں کیا فرق ہے، زال میں زے میں کیا فرق ہے، بے کی آواز کہاں سے نکلتی، سے کی آواز کہاں سے نکلتی، رے کی آواز کیسے نکلتی، سین کی آواز کیسے نکلتی، بڑے شین کی آواز کیسے نکلتی۔ او میرے بھائی ثواب کا کام ختم کر دے اب، تم بہت ثواب کا کام نہیں کر رہے بلکہ مجمع کو منتشر کر رہے۔ یہ بچے بہت کام کے گئے۔ آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی محفوظ رکھی ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ تو قرآن کی بات آپ سن رہے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کلمہ طیبہ
جس میں 24 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ میں 12، محمد الرسول اللہ میں 12، لیکن کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس میں نقطہ ہو۔ اللہ نے اپنی وحدانیت بھی نقطے کو نہیں رکھی۔ لا الہ الا اللہ میں ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں میں کہتے رہتا ہوں، ذرا غور کیا کرو۔ اگر اس میں نقطے ہوتے تو ہم بھی کچھ نقطے بڑھا دیتے اس میں، نہیں ایک لگا دیا تو کیا ہوتا، ایک گھٹا دیے تو کیا ہوتا۔ خدا نے ایمان کا معاملہ اتنا نازک رکھا کہ اس میں نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لفظ اللہ اس میں بھی نقطے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی نقطے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو محبت میں نہ معلوم کتنے نقطے لگا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بھی بغیر نقطے کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی بغیر نقطے کے، ورنہ نقطے کا تو کمال عجیب ہے۔ ایک شاعر نے بات کہی ہے، فقط ایک نقطہ اوپر سے نیچے ہوا، یعنی خے کا نقطہ اوپر رہتا، جیم کا نقطہ نیچے رہتا ہے، لیکن اوپر کا نقطہ اگر نیچے آ گیا تو وہ جیم بن جائے گا، وہ خے نہیں رہے گا۔ تو اس نے عجیب بات کہی، فقط ایک نقطہ اوپر سے نیچے ہوا اور ہم خدا سے جدا ہو گئے۔ ایک نقطہ ہم کو خدا سے جدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے نقطوں کی بھی حفاظت کی اور ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کہ لکھ دو کتاب، قرآن میں الف کتنے ہیں، با کتنے ہیں، کتابیں لکھ دو، کیسی آواز نکالنا ہے، کتابیں لکھ دو، قرآن میں نقطے کتنے ہیں، جیسے آیتیں کتنی ہیں، سورتیں کتنی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حرفوں کی تعداد ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے کتابیں لکھ کر رکھ دی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ دوسری طرف قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 سال 10 سال کے بچوں کو 2-2.5 سال کے اندر حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ایسے مدارس جیسے حمایت نگر، اس مدرسے کے اندر ایک طالب علم نے 4 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا اور ایک بیٹھک میں سنا دیا۔ یہ اللہ کی حفاظت کا نظام ہے۔ دنیا چاہے کتنی ہی کوشش کر لے وہ ناکام ہی ہونے والی ہے۔ اللہ کے مقابل میں کوئی طاقت پنپ نہیں سکتی، جی تو سکتی ہے، پنپ نہیں سکتی، تباہ ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ سے مقابلہ، یہ خالق سے مقابلہ ہے۔ مخلوق کمزور ہے، اللہ کے مقابل میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جس زمانے کے اندر قرآن پتوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جا رہا تھا، اس وقت بھی حافظ تیار ہو رہے تھے۔ کتنی عورتیں حافظ قرآن تھی، قرآن کی آیتوں کی تصدیق عورتوں سے کی، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کتنی ہماری ماں اور بہنیں ہیں جو قرآن کو نہیں جانتی۔
قرآن کو نہیں پڑھتی. کتنے گھر ایسے ہیں، بڑی عالی شان بلڈنگ ہے، لیکن وہ گھر قرآن کی تلاوت کے لیے ترس رہا ہے. کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر نماز نہیں ہوتی، وہ گھر سجدے کے لیے ترس رہے ہیں. کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں کے اندر دعا کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھتے، وہ گھر دعا کے لیے ترس رہے ہیں. یہ مکان ہے، یہ گھر ہے. اگر خدا کی رحمتیں، برکتیں، مددیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگاؤ. ایسے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی، بھیا قرآن تم نے دیکھے؟ توبہ توبہ مولانا، بڑی کتاب ہے نا، وہ بڑی کتاب ہے نا، اس کو ہاتھ لگانا بھی تو گناہ ہے. کس نے بولا تیرے کو؟ نہیں، ہم نے سنے ایسا. ارے جب قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، جب تک اس کو کھولے گا نہیں، تجھے تو یہ بھی معلوم نہیں اس کی لکھائی کیسی ہے. ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو کھول کر نہیں دیکھتا. ہمایت نگر کے علماء کا ایک گروپ کسی جگہ سے، مقام سے آ رہا تھا، تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جب کوئی مرتا نا تو یہ بغیر ٹوپیاں والے بھی دستیاں باندھ لیتے، یہ پہچانے کہ بھئی کوئی نہ کوئی مرا. آج تو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو ٹوپی نہیں ہوتی سر میں. اور ایسے بھی بزرگ ہیں جو نماز میں بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ٹوپی کا گیم بولو ختم. وہ لوگ روڈ کے اوپر اس انتظار میں تھے کہ کوئی مسلمان آئے اور ہمارے میت کی نماز جنازہ پڑھا دے. آج بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دیہاتوں میں بستے ہیں اور وہ بیچارے لکڑیاں گاڑ دیتے ہیں کہ یہ وہ قبر ہے جس کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی. فکر کرو، ہوش میں آؤ. نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو. نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو. کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ہر گاڑی کو ہاتھ دے رہے تھے کہ بھائی اس میں کوئی مسلمان ہو تو ہماری یہ میت ہو گئی ہے. گاؤں میں چھوٹا گاؤں ہے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. اتفاق سے وہ جیپ جس میں علماء تھے، اور یہ میں سنی سنائی نہیں بول رہا، نہیں ہم نے سنے. اور جب پوچھو کس سے سنے، نہیں انہوں نے بولے تھے، اب یاد نہیں رہی. تو میں سنی سنائی نہیں، بلکہ وائی بازار کے مدرسے کے جلسے میں جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی انہوں نے کہا. میں خود اس جلسے میں موجود تھا. یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد میں جنازے کی نماز انہوں نے پڑھائی. کہنے لگے ذرا قبر دیکھ لیں کیسی ہے. اب وہ قبر گڈھے جیسا کھودتے تھے اور ویسی دبا دیتے تھے. کہنے لگے بھیا ایسی قبر تھوڑی رہتی، وہ بغلی قبر اگر رہتی تو ایک سامنے فرشی لکڑی کے پٹے وغیرہ ڈال کر بعد میں مٹی کھینچا کرتے. یہ تم نے تو سیدھے سیدھا کر دیا. کہنے لگے مولانا ہم کو معلوم نہیں لوگ کہاں ہیں، ہم اپنے گھروں میں خوش ہیں، مست کلندر. دنیا میں کیا ہو رہا، مسلمان کیسے ہیں، وہ کچھ پتہ نہیں. میں، میرا گھر، میرے بال بچے، میرے رشتہ دار، بس اتنا ہی اپنا گھیرا ہے. میں، میرے بچے، میرے رشتہ دار، اور زیادہ ہی اگر شوق آ گیا تو میرا محلہ. شعر بولنے کی تو ہمت نہیں ہے.
اور میں تو یوں کہتا گھر بھی ہے کہ سدھرا ہوا، دین کا جنازہ تو گھر سے نکل گیا، اسلام کا جنازہ تو گھروں سے نکل گیا، اسلام کا نام لینے والے گھروں میں کوئی نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجا، ان کو دین نہیں سکھایا، دین کا علم نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، تو آج باپ کی میت میں بھی کھڑے رہتا ہے تو اس کو جنازے کی نمازی یاد نہیں۔ پہلی تکبیر ہوتی تو اوپر دیکھتا، اوپر دیکھنے کی ہے کہ تکبیر ہے؟ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا معلوم نہیں، دوسری میں کیا پڑھنا معلوم نہیں، تیسری میں کیا پڑھنا معلوم نہیں، چوتھی میں سلام کر دیتا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کچھ تو دیا نہیں تم، بلکہ ان کا ہی لے لیا مال، ان کا ہی مکان لے لیا، ان کا ہی سونا، ان کا ہی چاندی، اور بینک میں جتنا تھا وہ سب تو نے لے لیا، باقی تو نے تیرے باپ کو کیا دیا؟ حق یہ تھا کہ تیرے باپ کے جنازے کی نماز تو نے پڑھانا چاہیے تھا۔ میں اکثر میتوں پہ جاتے رہتا، جنازے کی نماز پڑھاتے رہتا، قبر دیکھنے کو زیادہ لوگ اور جنازے کی نماز میں کم لوگ۔ تو میں نے پوچھا، میں نے بولے یہ گاؤں کا رواج ہے کیا؟ یہ قبر چیک کرنے کو گئے کیا جنت دوزخ کا فیصلہ؟ قبر اچھی نکلی تو سمجھتے جنتی ہے، اور پتھر وغیرہ نکلے تو بولتے خراب تو بہت خراب ہے۔ یہ ہم ایسے فیصلے کرتے رہتے ہیں، جنازے کی نماز میں شریک نہیں۔ وجہ کیا؟ اگر اس کو مکتب میں بھیجا جاتا اور وہ مکتب میں سیکھتا تو اس کو پتہ چلتا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر یہ پاک و صاف اگر ہوتا تو جنازے میں ضرور شریک ہوتا، جنازے کی نماز میں ضرور شریک ہوتا۔ یہ عجیب سا حال ہو گیا، اللہ حفاظت کرے۔ اور فکر بھی نہیں ہے کہ جنازے کی نماز میں کم لوگ اور قبر چیک کرنے کو زیادہ لوگ۔ ماحول ہے ایسا، آپ کے یہاں کا نہیں ہوگا وہ بات الگ ہے۔ تو وہ حضرت جو گئے، بزرگ علماء، 4-5 علماء تھے، قبر کو دیکھا تو صحیح کرایا اس کو، لیکن ایک عجیب بات دیکھی، قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ علماء تھے، کہنے لگے یہ اللہ کا محبوب بندہ معلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی ایسا عمل ضرور ہوگا جس سے اللہ خوش ہو گیا ہو اور قبر میں خوشبو پیدا کر دی۔ لوگوں سے پوچھا، بھائی تم کچھ محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ آدمی کیا کرتا تھا؟ یہ تو جانور چرایا کرتا تھا۔ اور کوئی عمل؟ کہنے لگے پھر ہم کو معلوم نہیں۔ کہنے لگے اچھا اس کے بیوی سے جا کر پوچھیں گے۔ بیوی سے جا کر پوچھا کہ بھئی اس آدمی کا کوئی عمل ایسا بتاؤ جو وہ روزانہ کرتا ہو اور اللہ نے خوش ہو کر اس کی قبر کو معطر کر دیا ہو۔ بیوی نے کہا، وہ جماعت والے آئے تھے، انہوں نے 5-6 ٹین اس کی مسجد بنا کر چلے گئے کہ جس کو نماز پڑھنا ہے وہ یہاں نماز پڑھ لیا کرے۔ اب اس کو تو نماز آتی نہیں تھی میرے شوہر کو، تو کیا کرتا تھا؟ کہنے لگے یہ قرآن وہاں رکھا ہوا تھا، وہ قرآن کو کھولتا تھا اور ایک صفحے میں جتنی سطریں ہوتی ہے 12 یا 13، صرف یہ انگلی جس کو اپن بسم اللہ کی انگلی بولتے ہیں، اس کا کمال دیکھو، ہر سطر کے اوپر یہ کہتا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، حالانکہ ایک حرف پڑھ کے نہیں آ رہا۔ پھر دوسرا صفحہ الٹاتا،
یہ بھی کلام میرے اللہ کا ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، اس طریقے سے وہ سطروں پر انگلی پھیر کر پورے قرآن کو ختم کیا کرتا تھا۔ اس کی عورت نے کہا بس اتنا عمل میں نے دیکھی، تو علماء نے کہا بس یہی ایک عمل ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو گیا اور قبر کے اندر خوشبو پیدا کر دی۔ آج تو قبر کی بات میں کیا کہوں، گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہماری مائیں بہنیں قرآن نہیں پڑھ رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو قرآن پڑھتے نہیں آتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا مسجدوں سے تعلق ٹوٹ چکا ہے اور یہ غیروں کے ہاتھ میں کھلونا بنتے جا رہے ہیں، ان کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان مسجد میں آنے کو، بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تو پاک جگہ ہے جی، اب ہمارے جیسے گناہگار مسجد میں کیسے آئیں گے؟ ارے یہ جتنے آ رہے یہ بھی گناہگاری تھے، آج بھی وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا اللہ کے گھر میں گناہگار نہیں آتے؟ ارے گناہگار ہی اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ تو جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا، اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ بہترین شخص ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر محلے میں، ہر مسجد کے اندر مکتب اللہ کے فضل سے جاری ہے، اس میں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہوں یہ ایک فوج ہے جو تیار ہو رہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہماری شریعت کو ختم کر دے، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو قرآن کو ختم کر دے، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو ختم کر دے، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے ایمان کو ہمارے سینوں سے نکال لے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ حضرات سے صرف گزارش کر سکتا ہوں، آنے والے حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں، ابھی کچھ نہیں، اس سے زیادہ بدتر ہونے والے ہیں۔ یہود و نصارہ اور فرقہ پرست یہ چاہتے ہیں کہ نسل مسلمانوں کی اسلام پر قائم نہ رہے، اسلام سے ہٹ جائے، اسلام کو یہ چھوڑ دے، قرآن سے ان کا تعلق ختم ہو جائے۔ اس لیے آئے دن شریعت کا مذاق اڑا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا وہ دن بھول گئے؟ چند ہی سال نہیں ہوئے کہ ایک عیسائی نے قرآن پاک کو جلانے کا اعلان کیا کہ میں قرآن جلانے والا ہوں۔ سارے مسلمانوں کے جذبات اور ان کا غصہ علماء نے کنٹرول کیا۔ یہ تو تم کو غصے میں لانا چاہتے ہیں، یہ تو تمہارے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، اگر وہ جلاتا ہے تو جلانے دو۔ اس بے غیرت نے قرآن پاک کو میدان میں کھڑے ہو کر ماچس کی کالی لگا کر قرآن کو جلا دیا۔ کیا قرآن ختم ہو گیا؟ مسلمانوں کے پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ ہمارے نبی کو، جن کا مقام خدا کے بعد سب سے اونچا ہے، جن کی عظمت خدا کے بعد سب سے اونچی ہے، جن کی شان خدا کے بعد سب سے اونچی ہے، جن کا علم خدا کے بعد سب سے اونچا ہے، ہمارے نبی کی شان اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان، اس کائنات کو بنانا اگر مقصود نہ ہوتا ہے تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، وہ خاتم النبیین ہے،
ہمارے نبی کی شان یہ ہے وہ نبیوں کے نبی ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے وہ سید الانبیاء ہے، وہ سید المرسلین ہے۔ ہمارے نبی کی شان ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جب تک نماز میں سلام اور درود نہ پڑھے۔ نماز تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن وہ نماز قابل قبول نہیں جس نماز کے اندر سلام اور درود نہیں۔ اب آپ بول رہے ہوں گے یہ تو نبی چلائی، انہوں نے ایک نہ ایک لاتے رہتے۔ التحیات میں سلام ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ عرشی سلام ہے، عرشی، یہ فرشی نہیں ہے، یہ عرشی سلام ہے۔ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حضور سے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم کو تو سلام پڑھتے آ گیا لیکن درود کا معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم بتایا۔ تو عرشی سلام، مدنی درود جب تک نماز میں نہیں پڑھا جائے گا اس وقت تک نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو ہمارے غم میں رویا کرتے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے۔ اللہ حضرت جبرائیل کو بھیجا کرتا تھا، حضرت جبرائیل سلام پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ غمگین کیوں ہیں، آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کا غم ہے۔ حضرت جبرائیل واپس جاتے، واپس جانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے وہ نبی غمگین رنجیدہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو اپنی امت کا غم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل ابھی جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے، یہ اگر آپ چاہیں تو آپ جس کی سفارش کریں اللہ تعالیٰ وہ سفارش قبول کرے۔ حضرت جبرائیل آئے، کہا آپ کے لیے دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، یا یہ کہ آپ جس کی سفارش کریں اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل اگر میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے تو پھر آدھی کا کیا ہوگا؟ حضور کو محبت تھی، کہا جبرائیل میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جس کی سفارش کروں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو میری شفاعت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اپنے آپ کو شرک سے بچا کر لائے گا۔ کوئی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھتا ہو۔ عمل کے اندر کوتاہی ہے، محبت ہے ٹھیک ہے، ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، محبت ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ صرف ایک بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نماز کے اندر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب سوچو غور کرو، وقت نہیں ہے، دوسرے حضرات بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب نماز حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مسلمان حضور سے محبت رکھنے کے بعد نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جب حضور یہ فرما رہے ہیں مجھ سے اگر محبت ہے تو لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی نماز ہے۔
اگر ہم محترم بزرگ اور دوستو حضور سے محبت رکھیں تو حضور نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے ہم رکنے والے بنے، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرت مولانا ہو رہے تھے، میں حضرت مولانا مفتی محمد حسین شاہ صاحب قاسمی، مولانا محمد طاہر صاحب، اسی طرح مولانا محمد فضیل صاحب، حافظ صادق شاہ صاحب،